کی تبلیغ اور جس کا پیغام اور جس کی تعلیم اور جس کی توجہ اسلام نے 1450 سال پہلے دلائی تھی، صحت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کر کے اپنا دل پاک کرتے ہیں، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو صفائی ستھرائی سے اپنا جسم پاک کرتے ہیں۔ ایسے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان صفائی کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ عبادت کرنی ہے تو پہلے صاف ستھرے ہو کے آؤ، چہرہ دھوو، ہاتھ دھوو، اپنے پاؤں دھوو، اپنا جسم صاف کرو، اپنا لباس صاف کرو، وہ جگہ پاک کرو جہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ عبادت کے لیے آنا ہے تو اپنا دل بھی پاک کرنا ہے، نیت ٹھیک کرنی ہے۔ عبادت کے لیے آنا ہے تو اپنا پیٹ بھی پاک کرنا ہے، لقمے حلال کے کھا کے آنے۔ مکمل صاف ستھرا انسان آئے گا تو عبادت قبول ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، جسم بھی میلا کچیلا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اپنے کپڑے اور اپنا لباس اور اپنا جسم صاف کر لو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرے پاس سہولت ہے، میں اپنا لباس اور اپنا جسم پاک کر لوں، صاف کر لوں۔ کائنات کے امام نے بڑے سخت الفاظ بولے، آپ نے فرمایا پھر شیطان کیوں بنے پھرتے ہو؟ گندے بندے کو اللہ کے پیغمبر نے شیطان کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں یہ لفظ سن کے ڈر گیا، میں وہاں سے جلدی جلدی چلا گیا، گھر گیا، نہایا، صاف ستھرا ہوا، اچھے کپڑے پہن کے پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہوا۔ اور کائنات کے امام فرماتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی صاف ستھرا ہے اور اللہ صفائی ستھرائی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر صحت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسلام ہمیں اس کی توجہ دلاتا ہے، اور یہاں تک توجہ دلاتا ہے آپ کے ناخن کے اندر بھی میل کچیل نہیں رہنی چاہیے، ناخن تک کاٹنے کی ترغیب اسلام نے دی ہے، اور کائنات کے امام نے اس کو فطرت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صاف ستھرے آدمی کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آیا، وفد کے لوگوں نے آتے ہی اپنی سواریاں چھوڑی، سامان چھوڑا اور اللہ کے پیغمبر سے ملنے لگ گئے۔ لیکن وفد کا جو سردار تھا نا، اس نے پہلے اپنی سواری کو کھڑا کیا، آرام سے سامان اتارا، پھر اپنا ہاتھ منہ صاف کیا، دھویا، پھر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ نے تمہیں دو خوبیاں عطا کی ہیں، تعریف کی، فرمایا اللہ تمہیں دو خوبیاں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں اپنے قبیلے کا سردار بھی بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں عقل و شعور سے بھی نوازا ہے۔ اس کی تحسین فرمائی۔ بلکہ تاریخی روایت میں موجود ہے کہ ایک سال کے بعد پھر وفد آیا وہاں کا، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس آدمی کا نام لے کے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ کا سردار نہیں آیا، اور پھر اس کی تحسین فرمائی۔ طہارت تک کے مسائل اسلام نے بتائیں، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں، کوئی فقہ کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر طہارت کا باب موجود نہ ہو، بلکہ اکثر محدثین نے
جنہوں نے حدیث کی کتابیں فقہی اصول پہ لکھی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے طہارت کے باب سے اور طہارت کے چیپٹر سے آغاز کیا ہے۔